سانگز کی دھن پر نعت اور قوالی پڑھنا کیسا ہے، یعنی گانوں کی طرز کے اوپر؟ دیکھیں، میں ایک گزارش بار بار کرتا ہوں کہ بعض چیزیں آپ کے ذہن کے اعتبار سے آپ کو ایسا لگتی ہیں کہ شاید یہ گناہ ہیں، شاید یہ بہت زیادہ ناجائز ہیں، لیکن شریعت ان کے بارے میں سخت حکم نہیں لگاتی۔ ایسی صورت میں آپ سب سے پہلے کسی عالم اور مفتی سے معلوم کریں، پھر اپنی زبان کھولیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ شریعت پر افتراء باندھنے والے ہو جائیں، بہتان لگانے والے ہو جائیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ ایک چیز کو شریعت حرام نہیں کہہ رہی، آپ کہہ رہے ہیں حرام، ایک چیز کو شریعت جائز کہہ رہی ہے، آپ کہتے ہیں ناجائز۔ تو جب آپ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ناجائز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ تو جھوٹ باندھنے والے ہو گئے نا۔ اب ایسی صورت میں سامنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو جو مصلح بن کر آیا، جو تربیت کرنے والا بن کر آیا، جو اصلاح کرنے والا بن کر آیا، وہی بیچارہ خود ہی گناہ گار ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خرابی ہوتی ہے اور یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس تمہید تنبیہ کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، گانوں کی طرز نعت کے اندر یہ قوالی میں لگا لینا یہ فی نفسی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن غیر مناسب بھی ہے، کیونکہ جب آپ سنتے ہیں تو سننے والے کا انتقال ذہن فوراً گانے کی طرف چلا جاتا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کو گناہ نہیں کہیں گے، اس کو کوئی ناجائز یا سخت مکروہ وغیرہ نہیں کہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہنا چاہیں تو مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی وہ عمل ہوتا ہے جو کرنا گناہ نہیں، چاہے اس کی عادت بھی بنا لے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعت خوان ایسی نعت پڑھ رہا ہے تو آپ کا انتقال ذہن گانے کی طرف کیوں ہوا؟ اس کا مطلب آپ نے پہلے خود گانے سنے ہوئے ہیں، تو قصور اس کا ہے یا آپ کا ہے؟ آپ نے کیوں گانے سنے تھے؟ لیکن بہرحال اس کے باوجود میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بعض اوقات ایک آدمی گانے نہیں سنتا، لیکن کہیں دھابے پہ بیٹھا اس نے گانے لگائے ہوئے ہیں، آپ ویگن میں جا رہے ہیں گانے لگا لیے، بس میں سفر کر رہے ہیں گانے لگا لیے، ویسے دکانوں پر اب تو یہ چنچیوں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، پاس سے گاڑی گزارے تو اتنی زور سے گانے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ذہن کے اندر آ جاتی ہیں، جو سنتا نہیں اس کے بھی ذہن میں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ نعت سن رہا ہوتا ہے تو انتقال ذہن وہاں پر ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزیں ایسی طرزیں استعمال نہ کی جائیں، خاص طور پر جب معاشرے میں ان چیزوں کو معیوب سمجھا جائے اور کوئی شخص زبانی یا قلبی غیبت کے اندر مبتلا ہونے کا امکان ہو، تو کیا فائدہ ایسے اپنے آپ کو مظنہ تہمت پر پیش کرنا۔ تو عوام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، سخت حکم نہ لگائیں۔ جو نعت خوان یا قوال حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے لیے طرز بنانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ نئی طرز بنائیں، اور ایسی طرز خاص طور پر مشہور گانوں کی طرز پہ تو نہ کریں کہ اس میں تو فوراً انتقال ذہن تقریباً ہر ایک کا ہو جاتا ہے۔ کوئی غیر معروف سا کوئی گانا جو بالکل مشہور ہی نہیں ہوا، چلو اس کی طرز آپ نے اٹھا لی تو انتقال ذہن شاید نہ ہو، لیکن بہرحال نئی طرز بنانی چاہیے۔